تر صلوات. میں تمام خداوں کے ساتھ عزیز الرسل زیدی صاحبان سے کہ وہ مسیح اخوانی کے لیے تشریف لائیں. مولا عباس کی ذات پر بلند تر صلوات. لیکن نام رات کو علاقے قرار پائے. پھر اسے کتنا بن پایا تو کہہ دیا کہ وہ ہم جیسے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا اور آپ کی میدان نمازوں کے لیے ایک ربائی ہدیہ کرنے لگا ہوں. ضرور سے اسی محمد والے چلے کہیں تک کوئی گھر کا پلہ نہیں بنتا. سرے بہتر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا. زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا. سرے بہتر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا. زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا. تو منت مان منت کر دعائیں مانگ لے لیکن اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نہیں بنتا. بیٹے کے ذکر کرنے لگے ہیں کہ جن کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا بیٹا قرار دیا ہے. مولا کائنات نے راتوں کی نمازوں میں دعا کی جناب باقی عباس اللہ کی. وہ رخی ہے کہ اس کو زینب کی آنکھ کہتے ہیں, یعنی جسے حضرت عباس کہتے ہیں. جناب عباس کی شان میں بلند تر صلوات.
بھگدڑ مچ گئی ہر سو جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو بھگوڑے ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی غار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر دربار دریا پر کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا میں شرمندہ ہوا ہے آپ کیوں سرکار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر اجازت جنگ کی ملتی جو سرکائے سکینہ کو اجازت جنگ کی ملتی جو سرکائے سکینہ کو لاشوں کے نظر آتے کئی انبار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر خدا کے شیر کا شیر آیا تو ایسے عدو بھاگے خدا کے شیر کا شیر آیا تو ایسے عدو بھاگے جیسے آ گئے ہو حیدر کرار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر علی کے شیر کی آمد سے دریا یوں لرزتا تھا علی کے شیر کی آمد سے دریا یوں لرزتا تھا جیسے آ پڑی ہو موت کی دیوار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر خدا شاہد کٹے ہاتھوں سے ایک معمار اعظم لے خدا شاہد کٹے ہاتھوں سے ایک معمار اعظم لے یا تعمیر دی کی فتح کا مینار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر تو کرتا ایک کو دو اور دو کو چار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار
زندگی کے دیا ہے خون شہیدوں نے زندگی کے لیے چراغ مل گئے دنیا کو روشنی کے لیے خدا جہاں میں کسی کو ڈالے ہمیں اولاد بڑی شدید ہے یہ چوٹ آدمی کے لیے گلوئے اصغر بے شیر پر آیا دل کبھی حسین نہیں روئے تھے کسی کے لیے دیا ہے خون درود پر محمد جوان نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا روانہ نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا زبان دکھانے پہ گردن سے تیر پار ہوا طرف کے ہاتھوں پہ حضرت سے ہم کنار ہوا فدا ہوا وہ جو گل تو گلے کا ہار ہوا ادھر تو شاہ کو یہ صدمائے جگر پہنچا ادھر مدینے سے صغرا کا نام پر پہنچا ادھر مدینے سے صغرا کا نام پر پہنچا لہو میں غرق کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے پتر کی ننھی سی میت گلے لگائے ہوئے لہو بھری ہوئے اپنی ہوا اڑائے ہوئے اور کفن کی فکر میں خیمے کو منہ پھرائے ہوئے یہ حال دیکھ کے قاصد کی آس ٹوٹ گئے ہوا یہ لاشا کے فوراً مہار ٹوٹ گئی اتر کے ناکے سے آداب وہ بچا لایا جواب اس کا اشارے سے شہن پر کرتا ہوا اور متصل لایا نگاہ یا سے منہ دیکھ کر یہ چلایا قرار دو مجھے میں بے قرار ہوتا ہوں حسین جان کے تم پر نثار ہوتا بقیہ اولاد مرتضیٰ ہو تو امیر لشکر اللہ مصطفیٰ ہو تو غریب کوفہ مظلوم کربلا ہو تو غریب کوفہ مظلوم کربلا ہو تو بتاؤ قاسم نوشاد کے چچا ہو تو جواب دو
نامراد اکبر ہو جناب حضرت عباس کے برادر ہو جناب حضرت عباس کے برادر ہو بہن ہے آپ کی زینب سکینہ تو پر ہے اور وطن میں بھی کوئی لڑکی علی روشن ہے حضور کا کوئی ننھا سا لال اصغر ہے حضور کا کوئی ننھا سا لال اصغر ہے کراولا کے لشکر کا ساتر ہے زہیر اور حبیب آپ کے مصاحب ہیں جناب اون محمد کے مصاحب ہیں حسین پر کے دم سرد بولے امیر کون ہے میں تو ہوں بے قصو کہاں ہے اکبر و قاسم کہاں خدا کے بندے تھے یہ سب ہوئے خدا پہ نثار سپاہی ظلم نے طلحہ سمجھ کے گھیرا ہے ہزار تیرے ہیں اور ایک حلق میرا ہے سنا تھا شہرا کہا تو نے میرے آقا کا وہ مٹ چکا ہے مرقع بھی پیغمبر کا سنا تھا دبدبا کس جا خدا کے لشکر کا ابھی ابھی ہوا یا فاطمہ بہادر کا جو شیر خوار کی تجھ کو تلاش ہے بھائی یہ دیکھ لے میرے ہاتھوں پہ لاش ہے بھائی جو شیر خوار کی تجھ کو تلاش ہے بھائی یہ دیکھ لے میرے ہاتھوں پہ لاش ہے بھائی بڑا جو ننھا سا لاشا نظر تو رنج ہوا پکارا فاطمہ صغریٰ نے تھا یہ مجھ سے کہا کہ پیارے اصغر نادا کو خوب ہی کرنا امام عصر کو پھر کھول کر عریضہ دیا لگایا سینے سے ننھا سا لاشا اصغر کا عریضہ پڑھنے لگے شہ مریضہ تو ہٹائی چہرے سے اصغر کے خوبری چادر پسینہ موت کا ماتھے سے پوچھا کرتا پکار ننھے کی آنکھوں پہ ہونٹوں کو رکھ گئے لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ بوسی ہے اصغر گواہ رہیوں کے واقعے سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین بنا لو ننھی سی قبر اس کی ہے کچھ سبز ہے تو لے چلوں بسر نوجوان کے لاشے پر تو پڑھنا لاشا اکبر پہ نام آئے یہ کہہ کے گھوڑے سے اترے امام نے
کرنے لگے لہو سے غسل تو اصغر کو دے چکی بصورت کافور شہن آگے شفا بصورت کافور شہن آگے شفا وہ ننھی قبر وہ ننھا سا لاشا سرکا اتارا قبر میں اصغر کا خون بھرا لاشا پر اپنے چاند کو جب خاک میں ملانے لگے جگر تڑپنے لگا ہاتھ تھر تھرانے لگے جگر تڑپنے لگا ہاتھ تھر تھرانے لگے لہج بنا دے بے قاصد کی مدد قبر میں رکھی بگریاں ساری پکاری خیمے کے در سے یہ بانو تو پیاری یہ کس کی قبر کی ہوتی ہے در میں تیاری حسین بولے نشان میرے بے نشان کا ہے یہ تیرے ششمار بے زبان کا ہے مزار یہ تیرے ششمار بے زبان کا ہے روانہ نیر لبن بڑے رہا محمد والے محمد کے صدقے میں میرے مولا ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما میرے مولا بانیان مجلس اور حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما میرے مولا جو لوگ اولاد نرینہ کی خواہش لیے بیٹھے ہیں پروردگار امام مظلوم کربلا کے معصوم شہزادے کی تجھے قسم دے رہے ہیں میرے مولا جب یہ لوگ یہاں سے اٹھتے ہیں تو بہر مراد اپنی جھولیوں میں لے کر اٹھیں پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما شیعان حیدر کرار اور مسلمانان عالم اسلام جہاں جہاں آباد و شاد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما میرے مولا اس غم کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما ذوالفقار آفی صاحب یہ بہت شدید علیل ہیں دعا کیجیے کہ پروردگار بیمار کربلا کے صدقے انہیں جلد از جلد شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما میرے مومنین آپ سے گزارش ہے کہ آج ہمارے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے بھی ایک مرتبہ دستے دعا بلند کیجیے کہ پروردگار ان کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما میرے مولا ہم سب کے مرحومین کو اپنی جبال رحمت میں جگہ عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات شفیع ذریعہ امام حسین علیہ السلام برآمد ہو 10 محرم الحرام بعد نماز مغربین مجلس شام غریبہ برپا ہوگی جس سے مولانا ذوالفقار حسین نقوی صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے 11 محرم الحرام
مقام امام بردہ عطائے باز موچی گیٹ میں علامہ کمیل مہدوی صاحب 10 بجے خطاب کریں گے. بعد از مجلس شریعت علم غازی باز برآمد ہوگا. 28 محرم کا 2 سفر امام بردہ عطائے باز موچی گیٹ میں علامہ صفِ حسن عاشور صاحب خطاب کریں گے. 2 سفر کو شبیر الجنہ برآمد. بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے. سید سمر عباس نے اولاد نبینا کے لیے دعا کی ہے. زیادہ علی اصغر کے صدقے ہیں اولاد نبینا. توصیف قاضی صاحب کی والدہ ایمرجنسی میں ہیں, بہت عزیز ہیں. اور سید مسیح حیدر رضوی صاحب بھی بیمار ہیں. دعا کیجیے کہ آج بابل خوائے صدر صدقے میں شفائے کاملہ. حجاب فاطمہ کی صحت یابی کے لیے اور ان کی خواہش ہے کہ وہ مولا کے کربلا میں حاضری دیں. دعا کیجیے کہ ان کی یہ حاجت بڑھ آئے. ایک سورہ فاتحہ بانی مجالس ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ شیخ حسن علی شہید اور اپنے اپنے معلومین کو ذہنوں میں چلا دیتے ہوئے سورہ فاتحہ کی تلاوت. درود بھیجیے محمد و آل محمد صاحب. بارے دیگر صلوات. مولا غازی عباس کی جان میں 4 مصرے سماعت فرمائے. بے آس ہو کے جب میرے جذبات آ گئے, جب امید ختم ہو گئی ہماری. بے آس ہو کے جب میرے جذبات آ گئے, کچھ آشنا سے نام میرے پاس آ گئے. بے آس ہو کے جب میرے جذبات آ گئے, کچھ آشنا سے نام میرے پاس آ گئے. مانگی مدد جو دے کے سکینہ کا واسطہ, مانگی مدد جو دے کے سکینہ کا واسطہ, پہلے علی سے حضرت عباس آ گئے. مولا عباس کی ذات پر بلند تر صلوات. آج کے دن مولا سے بی بی سکینہ کا واسطہ کے جتنے بھی مومنین حاضر ہیں ان کی تمام دلی آزاد پر ہمیں سماج گزار کو حجت اسلام پروفیسر علامہ سید الفاظ حسین ندوی صاحب کی طرف سے کہ وہ تشریف لائیں اور مومنین سے خطاب کریں. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
इसे देखना नाना, इसे देखना नाना, ये मुहर्रम सामने कभी है कि नहीं है। अरे जिस सली का मुला दिलाते थे आप शौक से, हसरैन का पैसा यही है। सखी के जिक्र वफा में तू आ सका ही नहीं, सखी के जिक्र वफा में तू आ सका ही नहीं, फिर अपने आप से पूछ बेवफा तो नहीं। ये सदा आ रही है बादशाह के पंजे से, ये सदा आ रही है बादशाह के पंजे से, हमारा हाथ कटा है मगर झुकाता नहीं। नील तोड़ा थी जोड़ी की मोला सखिया बास, फिर दोबारा सखी के जिक्र वफा में तू आ सका तो नहीं, फिर अपने आप से पूछ बेवफा तो नहीं। ये सदा आ रही है बादशाह के पंजे से, हमारा हाथ कटा है मगर झुका तो नहीं। तो कुल शहरियों ने कहा वो सामने देखो खुदा की गोद में सोया हुआ खुदा तो नहीं। नारा है हैदरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الشامخ المنير، ذي الجلال البارق العظيم، ذي الملك الواحد القدير، مالك الأملاك الأرض، مسخر الشمس والقمر، مكبر الليل والنهار، مكبر النهار على الليل، قاسم كل جبار عليم، مهلك كل شيطان مليم، رب الجنة والنار، رب العالمين. لا يذكره لا يجرمه إسحاق الملحدين، العارفين بالصالحين، موسف للمفلحين، مولى العالمين، أنزل السكينة على قلوب المؤمنين، شدت عظمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي مكي مدني أبدعي مرسلي أبي القاسم. الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتجبين منتخبين مطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في موقف كلامه المبين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق، لأنه هو مهلل الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قرآن مجید کا 7واں سورہ مبارک ہے 157 آیت واقعہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہدایت کی تعریف ہے وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی بھی جس کا ذکر ہم نے توریت میں بھی رکھا
لکھا ہے, انجیل میں بھی لکھا ہے, امر بالمعروف کرتا ہے, نہی عن المنکر کرتا ہے. جہاں باقیدہ چیز دیکھتا ہے اسے ختم کر دیتا ہے, یا خبائث دیکھتا ہے انہیں حرام کر دیتا ہے. میرا یہ رسول غلامی کی زنجیروں کو توڑنے آیا ہے. میرے ایسے شان والے رسول پر اے لوگوں, تمہارا فریضہ ہے, ہاں منوں گی, اس پر ایمان لاؤ, اس کے لیے تقویت کا سبب ہے, اس کی نصرت اور مدد کرو. لیکن اے لوگوں, اگر تم اس پر ایمان لے آؤ, اس کے لیے تقویت کا سبب بھی بن جاؤ, اس کی نصرت اور مدد بھی کر لو, تب بھی تم آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے, تمہیں آخرت میں نجات نہیں مل سکتی. اگر تم آخرت میں فلاح, کامیابی اور نجات چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کے ساتھ ساتھ, میرے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ, وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس نور کی اتباع کرو جو نور میرے رسول پر نہیں, میرے رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے. اتباع رسول اور اتباع آل رسول اللہ نے اختیار کیا انسان کو دنیا میں, اختیار عطا کر کے دینا کہ تم اتباع کرو یا نہ کرو. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورٌ. ایمان اور اعمال صالحہ اللہ نے اختیار کیا کہ میں دنیا میں تمہیں اے لوگوں اختیار دے کر بھیج رہا ہوں کہ تم اللہ کے شکر گزار بننے بنو یا تم کفر کرو. جب تک بدن میں روح ہے انسان کو اختیار ہے. اس لیے بدن میں روح ہے تو زندگی, جب تک یہ دنیا کی زندگی ہے بدن میں روح ہے, انسان کو اختیار ہے اچھا کرے یا برا کرے, اس اعتبار سے سزا اور جزا بھی ہے. لیکن جب بدن سے روح نکل جائے, جب تک بدن میں روح ہے تو انسان پر جو بھی چاہے کرے, لیکن جب بدن سے روح نکل جائے گی تو انسان وہ نہیں کر سکتا جو انسان چاہے گا. روح کے بدن سے نکلنے کے بعد وہ ہوگا جو وہ چاہے گا. یہ روح کیا ہے؟ جو زندگی ہے, زندگی میں حکم ہے کہ اتباع کرو رسول کی, آل رسول کی. سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17 سورہ, اللہ نے فرمایا روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ فرماتا ہے رسول یہ تمہارے ساتھی تم سے سوال کر کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائے گا روح کیا ہے. بول رسول سے کہنا الروح من امر ربی. ہم سے پہلے جو من ہے اس کے معنی جز. رسول سے کہہ دو کہ روح امر کا جز ہے. روح کیا ہے؟ جز. اس کا جز امر کا. امر کیا ہے؟ کل. اس کل امر کا جز کیا ہے؟ روح. یہ روح جو جز ہے یہ متفقہ بات ہے.
سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ روح موجود ہے، جب تک بدن میں ہے زندگی ہے، یعنی روح نام ہے زندگی کا۔ جو روح زندگی ہے، اس روح کا نام ہے زندگی، اس کا کل ہے امر۔ روح ہے امر کا جز، کسی جز میں، کسی بھی جز میں کوئی صفت اس وقت تک آ نہیں سکتی، کسی جز میں اس وقت تک کوئی صفت آ نہیں سکتی جب تک وہ صفت اس جز کے کل میں نہ ہو۔ معلوم ہے روح زندگی ہے تو امر جو اس روح کا کل ہے، اگر وہ کل زندگی نہ ہوتا تو زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ امر ہے کل زندگی، روح ہے امر کا جز، روح ہے زندگی، اس کا کل ہے امر۔ یہ باتیں ہو گئی قرآن کی آیت سے کہ امر کوئی زندگی ہے، اولی کے معنی ہوتے ہیں مالک، امر کے معنی کوئی زندگی، اولی کے معنی ہے مالک۔ اب اس اعتبار سے اس آیت کی تفصیلات کے بعد کہ امر مالک کوئی زندگی، اولی کے معنی مالک، آیت پڑھ کے اس اعتبار سے ترجمہ کرو۔ سورہ نساء قرآن مجید میں 14 سورہ، 34 سورہ کی 59ویں آیت، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان کی اطاعت کرو جو زندگیوں کے مالک ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات آپ کے دلوں میں محفوظ ہے، یہ ہستیاں زندگیوں کی مالک ہیں، یہ زندگیوں کی مالک ہیں، اللہ زندگیوں کا خالق ہے، اللہ خالق ہے، یہ مالک ہے۔ یہ سلونا کہانی روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کے ترکیبی اجزاء کیا ہے، کشف احمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام نے سوال کیا کہ روح کیا ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الارواح من 6 اشیاء۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے روح کو 6 چیزوں سے ترکیب دے کر وجود عطا کیا۔ ان 6 چیزوں کے مجموعے کا نام روح ہے۔ میرے امام کا فرمانا ان اللہ خلق اجساد من 6 اشیاء، جن 6 چیزوں سے مل کر روح بنی ہے۔ امام فرماتے ہیں جن 6 چیزوں سے مل کر روح بنی ہے، انہی 6 چیزوں سے مل کر ہم 14 کا بدن بنا ہے۔ ان 14 کا بدن ان 6 چیزوں سے بنا ہے، جن 6 چیزوں سے ہماری روح بنی ہے۔ روح کا اقتدار کیا ہے، روح کی طاقت کیا ہے، روح کی قوت کیا ہے؟ سورہ نام قرآن مجید میں چھٹا اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے، جب تک روح بدن میں ہے زندگی ہے،
بالليل اللہ بتا ہے سورہ نام میں اے لوگوں اللہ تمہیں روزانہ رات کو موت دیتا ہے. اللہ تمہیں روزانہ رات کو موت دیتا ہے اور اللہ تمہیں روز صبح زندہ کرتا ہے. اس آیت کے ذہن میں رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں جب سو کر اٹھا کرو تو کلمہ پڑھنے کے بعد یہ جملہ ضرور کہا کرو، چاہے عربی میں کہو چاہے اردو میں کہو. اللہ کی بارگاہ میں ایک جملہ کہا کرو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی. ہر طرح کی حمد و ثنا کے لیے ہے جس نے موت کے بعد اب مجھے صبح زندگی دے دی. والذی یتوفاکم باللیل، اللہ تمہیں روز وفات دیتا ہے، روز تمہیں موت دیتا ہے. میں فرض مسلسل حال یہ کر لوں جب تک روح بدن میں ہے زندگی ہے. روح بدن سے نکل گئی زندگی ختم ہو. اللہ کیا فرما رہا ہے میں روز رات کو تمہیں موت دیتا ہوں. ہماری روح بدن میں ہے تو زندہ ہے. اللہ فرما رہا ہے اگر یہ ہماری روح دائمی طور پر نکل جائے تو موت ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے میں روز رات کو موت دیتا ہوں. یہ تو وفات ہوں روز رات کو تمہیں میں وفات لیتا ہوں صبح تمہیں زندہ کرتا ہوں. انسان سب تک مر نہیں سکتا جب تک اس کے اندر روح ہو. اللہ کہتا ہے رات کو میں تمہیں مار دیتا ہوں. تم سوتے ہو تو میں تمہیں موت دے دیتا ہوں. موت آ ہی نہیں سکتی جب تک روح بدن میں ہے. یعنی انسان سو ہی نہیں سکتا. انسان سو نہیں سکتا جب تک بدن میں روح ہے. بدن سے روح نکلے گی تو انسان سوئے گا. معلوم روز رات کو بدن سے روح نکل جاتی ہے. بدن سے روح نکلتی ہے تو سوتا ہے. روح بڑی 6 چیزوں سے لیکن یہ روح کا اقتدار ہے، یہ روح کی طاقت ہے، یہ روح کی قوت ہے. جو سویا ہوا ہے اس کے بدن سے روح نکلتی ہے. وہ سو ہی نہیں سکتا جب تک بدن سے روح نہ نکل جائے. وہ سو گیا ہے بدن سے روح نکل گئی اور روح کا اقتدار نہیں ہے، روح کی طاقت اور قوت نہیں. وہ سو گیا اس کے بدن سے روح نکل گئی. روح نکل کر ہزاروں میل کے فاصلے پر چلی گئی. روح نکل کر ہزاروں میل کے فاصلے پر چلی گئی. روح کا اقتدار نہیں، روح کی طاقت نہیں. اب روح کہاں ہے؟ اس کی جو سو رہا ہے اس کی روح ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے. کسی نے آ کر اس کا شانہ ہٹایا. کسی نے آ کر اس کا شانہ ہٹایا. اٹھو ایک لمحہ نہیں لگا وہ اٹھ گیا. وہ اٹھ ہی نہیں سکتا جب تک روح بدن میں واپس نہ آ جائے. ایک لمحہ لگا وہ اٹھ گیا. اٹھ ہی نہیں سکتا جب تک بدن میں روح واپس نہ آئے. معلوم ہوا روح کا یہ اقتدار ہے، روح کی طاقت ہے. ایک لمحے میں ہزاروں میل سے آ سکتی ہے. جس سے ہماری روح بنی اس سے ان کے بدن بنے. جو ہماری روح کا اقتدار ہے ان کے بدن کا اقتدار ہے. جب ہماری روح ایک لمحے میں ہزاروں میل سے آ سکتی ہے تو خاتم النبیین ایک لمحے میں عرش سے عرش تک معراج میں نہیں جا سکتے.
صرف خاتم النبیین کے بعد نہیں ہے. فرماتے امام ہم 14 کے بدن اس سے بنے جیسے تمہاری منہ بنی. وہ خاتم النبیین ایک لمحے میں فرش سے معراج میں عرش تک جا سکتے ہیں. صرف خاتم النبیین نہیں, ان 14 کے بدن, ان 14 کے بدن کی کیفیت یہی ہے, ایک لمحے میں آ سکتے ہیں. ذرا یا علی مدد کہہ کر دیکھیں. ایک لمحے میں یا علی مدد کے یا امام زمانہ مدد کے ایک لمحے میں آ سکتے ہیں. اچھا کن کن 6 چیزوں سے روح بنی تو بات کو ذرا آگے بڑھاؤں. امام فرماتے ہیں روح ان اللہ خلق ارواح الانسان من 6 اشیاء. اللہ نے 6 چیزوں سے انسان کی روح بنائی. پہلی چیز من جوہری نور. روح نور سے نہیں بنی, نور کے جوہر سے بنی. من جوہر الدین. دوسری چیز روح میں ہے خوشبوؤں کا جوہر. تیسری چیز روح ہے من جوہر العلم, علم کا جوہر. چوتھی چیز من جوہر الحیات. پانچویں چیز من جوہر البقاء. چھٹی چیز من جوہر الارتقاء. روح نور کے جوہر سے بنی, نور سے نہیں بنی. نور سے تو فرشتے بنے. نور کے جوہر سے روح بنی. آخر یہ نور کا جوہر کیا ہے؟ جوہر نور کیا ہے؟ رسول اکرم تشریف فرما ہے. رسول اکرم کے ساتھ ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے حضرت جبریل امین بھی آئے تھے. اس دخل من بعد علی بن ابی طالب, علی بن ابی طالب مسجد میں داخل ہوئے. رسول کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں, رسول بھی تشریف فرما ہے. جبریل بھی آئے. جیسے علی آئے جبریل علی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. رسول نے ہمیں سمجھانے کے لیے جبریل نے پوچھا جبریل تمہیں علی کا استقبال کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ اس وقت کی بات ہے. یا رسول اللہ یہ اس وقت کی بات ہے. ایک وقت تھا جب اللہ نے مجھ سے پوچھا جبریل بتاؤ من انا ومن انت, میں کون ہوں تم کون ہو؟ یا رسول اللہ میں نے اللہ سے کہا تو ہے میں. پھر اللہ نے مجھ سے پوچھا بتاؤ جبریل میں کون ہوں تم کون ہو؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ سے کہا تو ہے میں ہوں. اسی مرتبہ میں نے یہ کہا تو ہے میں ہوں. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تب سے اس علی کی آواز آئی, عقب سے اس علی کی آواز آئی. قل یا جبریل انا عبدک الذلیل انت ربی الذلیل. اے جبریل اللہ کی بارگاہ میں گئے میں تیرا ذلیل بندہ ہوں, تو میرا ذلیل پروردگار ہے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ علی میرے استاد ہیں. رسول نے فرمایا تم کس وقت کی بات کر رہے ہو؟ یہ کس وقت کی بات کر رہے ہو؟ جبریل تمہارا سین کیا ہے؟ جبریل تم کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ اب دیکھیں جوہر نور کیا ہے. رسول فرماتے یہ تمہارا سین کیا ہے, تمہاری عمر کتنی ہے, تم کس وقت کی بات کر رہے ہو؟ اتنی کہتے عمر تو مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے, لیکن یا رسول اللہ اتنا یاد ہے کہ ایک ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے. میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا جبریل اگر وہ ستارہ دیکھو گے تو کیا پہچان لو گے؟ جبریل پہلے بھی یا رسول اللہ 70,000 مرتبہ دیکھا ہے, کیسے نہیں پہچان ہوا؟ رسول نے کہا یا علی اذن منی
علی میرے پاس آؤ. جب علی رسول کے پاس آئے, رسول نے اپنی پیشانی علی کی پیشانی سے مس کی, ایک نور نکلا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہی وہ ستارہ ہے. خوشبوؤں کے جوہر, خوشبوؤں بھی خوشبو جوہر, خوشبوؤں کے جوہر سے بنی. ہر بدن میں روح موجود ہے جو زندہ ہے. یہ روح جو ہے خوشبوؤں کے جوہر سے بنی ہے. جب تک بدن میں روح ہے خوشبو ہے. کیونکہ روح خوشبوؤں کی جمع سے بنی ہے. جب تک بدن میں روح ہے خوشبو ہے. روح بدن سے نکلی کیا ہوا؟ جلدی دفن کرو. بو آنے لگے گی. یہ بو کیوں آئے گی؟ بدن سے وہ نکل گئی جو خوشبوؤں کی وجہ تھی. کیسے بنی روح؟ خوشبوؤں کے طور پر. اچھا گھر وہ انسان ہے. استدلال عجیب پیش کرو. گھر وہ انسان ہے. یہ اللہ کے قدرت کا کمال ہے کہ اللہ نے گھروں سے زیادہ انسان خلق کیے. اور جتنے انسان خلق کیے ہر انسان کے بدن کی خوشبو ایک دوسرے سے مختلف رہتی ہے. کسی نابینا کے پاس کوئی شخص آئے, اپنا نام بتائے, جو دیکھ نہیں سکتا اس کے پاس آئے, اپنا نام بتا دیتے. پھر کچھ عرصے بعد نابینا کے پاس آئے, وہ نابینا بتا دے گا کہ تیرا یہ نام ہے. کیسے بتا دے گا؟ اس کے بدن کی خوشبو کی وجہ سے. اس لیے کہ اس کے بدن میں الگ خوشبو ہے. گھر کو انسان اللہ نے پیدا کیے. عجیب استعداد سماجوں کو یہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ہر انسان کے بدن کی خوشبو اللہ نے ایک دوسرے سے مختلف رکھی. اگر اللہ سب کے بدن سے خوشبو مختلف رکھتا تو اللہ پر الزام کرتا تھا یہ تو ایسی قدرت رکھنے والا ہے سب کے بدن کی خوشبوؤں کو مختلف خلق کر سکتا ہے. اللہ نے اس الزام کو رفع کرنے کے لیے یہ بتایا, سنو میں قادر بھی ہوں, میں قدیر بھی ہوں, میں کھربوں انسانوں کے خوشبوؤں کو مختلف بنا سکتا ہوں, لیکن میں 14 ایسے بھی بنا سکتا ہوں جن کی سب کی خوشبو ایک ہو. جن کے بدن کی سب کی خوشبو ایک ہو. میں ایسے انسان کی خلق کرنے پر قادر ہوں. اور استدلال آپ کی عزت میں عرض کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جب رسول شب ہجرت گئے, جب شب ہجرت رسول گئے, آپ یقین فرمائیں استدلال بچے اور نوجوان اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں. جب رسول شب ہجرت گئے, رسول علی کے علاوہ کسی کو اپنے بستر پر سلا ہی نہیں سکتے تھے. اگر رسول علی کے علاوہ کسی کو اپنے بستر پر سلاتے, ان 14 کی خوشبو ایک ہے. اگر علی کے سوا کوئی اور سوتا تو جو مشرک گھر کے چاروں طرف تھے خوشبو سے پہچان لیتے کہ کون سو رہا ہے,
چونکہ نبی اور علی کی خوشبو ایک تھی، اس لیے پہچان نہیں سکے کہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے۔ ان 14 کے بدن کی خوشبو ایک ہے۔ بادشاہ کا دربار ہے، جب سایہ 7 بات لے کے آیا اور آپ کو دعوت کیا کہ یہ بات رسول اللہ کی، تو بادشاہ کو کیا پتا، بادشاہ کو کیا پتا کہ رسول اللہ کے ہیں یا نہیں۔ اب ایسے موقع پر مشکل کشا کی ضرورت پڑی۔ اب بادشاہ نے 8ویں امام کو بلایا اور 8ویں امام کو بلا کر وہ معلوم نے پیش کی، یہ میں رسول اللہ، اس کا دعویٰ نہیں ہے کہ یہ بات آپ کہتے تو رسول اللہ کی۔ امام اپنے ان بالوں کو 7 بالوں کو قریب لائے، اپنے چہرے کے 7 بالوں کو قریب لائے، امام نے 3 بار الگ کر دیے، 4 بار الگ کر دیے۔ امام نے فرمایا یہ 3 میرے جب کے نہیں ہیں۔ یہ 3 بار میرے جب کے نہیں ہیں۔ اور امام نے فرمایا کہ 4 بار میرے جب کے ہیں۔ امام نے لگا آپ کا دلیل کیا ہے؟ امام نے فرمایا آپ چلاؤ۔ امام نے کہا آگ چلاؤ۔ جب آگ چلائی گئی امام نے ان 3 کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا، وہ 3 کے 3 بال جل گئے۔ امام نے کہا یہ میرے جل کے نہیں ہیں، یہ بال جل گئے، یہ بال جل گئے۔ اب جو 4 بال تھے امام ان 4 بالوں کو آگ کے قریب لائے، آگ بجھ گئی۔ امام نے فرمایا یہ میرے چلکے، تو بادشاہ کہتا نا آپ نے یہ تجربہ تو بعد میں آپ کر دیا، تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ 3 بار آپ کے چلکے نہیں ہے، 4 بار آپ کے چلکے، آپ نے آگ کا تجربہ کرنے سے پہلے کیسے بتا دیا؟ امام نے ارشاد فرمایا میں ان 7 بالوں کو چھوں گا جن بالوں سے مجھے اپنی خوشبو آئی۔ کی شان ایک ہے، رسول کی ذات ہو یا خال رسول کی ذات ہو، 14 کی شان ایک ہے، بس رسالت کا ہے، ورنہ اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، بالکل محمد ہے۔ وہاں منصب رسالت اور رسول کے پاس منصب نبوت ہے، منصب ختم نبوت ہے۔ ورنہ صفتیں آپ قرآن میں دیکھ رہے ہیں، جو صفت رسول کی ہے وہی صفت آل رسول کی نظر آتی ہے۔ میں آیت پڑھوں مسلسل گفتگو کے آغاز میں اتباع رسول اور اتباع آل رسول کے حوالے سے، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی لا تکاری پہ بولو، جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امی بھی ہے۔ اس کے بعد کیا آیت تک اللہ فرماتا ہے یہ دونوں مقصود عندہ التوراۃ والانجیل، دونوں میرے رسول کی شان یہ ہے کہ میرے رسول کا ذکر توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ اگر یہ 14 ایک جیسے ہیں، اگر یہ 14 ایک جیسے ہیں، تو اگر رسول کا ذکر توریت تو انجیل میں ہے۔ اب پڑھیے سورہ البقرہ، قرآن مجید کا 48واں سورہ، محمد الرسول اللہ، اللہ نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو محمد کے ساتھی ہیں، اللہ فرما رہے جو محمد کے حقیقی ساتھی ہیں ان کی اللہ پہچان بتا رہا ہے۔ اللہ نے پہچان بتائی
پہلی پہچان اشداء علی الکفار، رسول کے جو حقیقی ساتھی ہیں ان کی پہلی پہچان یہ ہے اشداء علی الکفار، کافروں کے ساتھ بہت سخت ہیں، روحانوں بہنوں آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اب جسے نے یہ آیت پڑھی وہ یہ کہنے لگا دیکھو کوئی بھی مسئلہ کو مسلمان ہوگا، آیت پڑھ کے کہنے لگا دیکھو اللہ ہمارے پیشواؤں کو ذکر کر رہا ہے، ہمارے پیشوا رسول کے ساتھی ہیں، وہ کافروں کے ساتھ بڑے سخت ہیں، وہ مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان تھے۔ وہ کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے پیشوا، اللہ نے اور پہچان بتائی اشداء علی الکفار، رحماء بینہم۔ اب تیسری پہچان بتائی تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو انہیں دیکھے گا یا رکوع میں دیکھے گا یا سجدوں میں دیکھے گا۔ لوگ کہنے لگے دیکھا کہ ہمارے پیشوا ہیں، یہ کہ اللہ تعریف کر رہا ہے تراہم رکعا سجدا، یہ ہمارے پیشوا ہیں۔ اب اللہ نے اور پہچان بتائی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رسول کے حقیقی ساتھیوں کی پہچان یہ ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایک اور پہچان بتائی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اثر سجود کی وجہ سے ان کی پیشانیاں روشن ہیں۔ اب ہر مسئلہ کہنے لگا یہ معاون جو ہے یاد ہے معاون واتقوا النور الذی انزل معه، معاون رسول کے ساتھ، یہاں بھی ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں سے اثر سجود کی وجہ سے دکھ آتے ہیں۔ سب نے کہا ہر مسلمان نے کہا کہ ہمارے پیشوا ہیں، یہ رسول کے ساتھی ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں۔ عزیزان محترم، میں اللہ کی بارگاہ میں اکثر یاد رہا آپ کو ایسی پہچان بتاتے ہیں کہ کوئی غلط دعویٰ نہ کر سکے۔ اب اللہ نے آخر میں ایک پہچان بتائی، اب کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب اللہ نے پہچان بتائی ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، سنو رسول کے ساتھی وہ ہیں جن کا ذکر میں اللہ نے توریت میں بھی رکھا ہے، انجیل میں بھی رکھا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ رسول کے ساتھی ہیں تو وہ اپنے پیشواؤں کا ذکر توریت میں دکھائے، اپنے پیشواؤں کا ذکر انجیل میں دکھائے۔ کوئی اپنے پیشواؤں کا ذکر توریت اور انجیل میں نہیں دکھا سکتا، مسئلہ کے تشیع کے علاوہ صرف ہم توریت میں اور انجیل میں آل رسول کا نام، آل رسول کا ذکر دکھا سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں توریت میں آل رسول کا ذکر، انجیل میں آل رسول کا ذکر اور نام دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک ہی جملہ کافی ہے، ایک ہی جملہ کافی ہے کہ اگر رسول اور آل رسول کا نام توریت اور انجیل میں نہ ہوتا تو مباہلے میں عیسائی پہچانتے کیسے؟ پیش کر دوں۔ ملا صاحب کشمیر لکھتے ہیں کہ ایک یہودی عالم توریت حضرت علی کے ساتھ سفر میں تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ علی ہے، سفر کر رہا تھا، راستے میں دریا آ گیا۔ وہ عالم توریت یہودی جو تھا اس نے زیر لب کچھ دوہرایا، دوہرانے کے بعد
دریا کے پانی پر پاؤں رکھتا ہوا دریا کے پار چلا گیا. جب دریا کے پار چلا گیا تو علی تو دریا کے دوسرے کنارے پر بلند آواز سے مخاطب ہو کر ان سے کہتا ہے اے مسافر اگر تجھے بھی وہ پتا ہوتا جو مجھے پتا ہے تو تو بھی اسی طرح دریا کے پار آ جاتا. جب اسے علی سے ہی کہا اگر تجھے بھی یہ پتا ہوتا. علی نے پانی کی طرف غور سے دیکھا, پانی برف بن گیا. علی نے پانی کی طرف غور سے دیکھا, پانی برف بن گیا. علی نے ایک قدم رکھا اور دریا پار کر گیا. علی نے طرف کی کہنے لگا ایشا تیرا تو کمال مجھ سے بھی جاتا ہے. آخر تیرے پاس کیا علم کیا کمال ہے, تیرے پاس کیا علم ہے, کیا کمال ہے جو پانی برف بن گیا اور تو ایک قدم رکھا اور دریا کا پار آ گیا. مجھے تو پانی کے اوپر چل کے آنا پڑا, تیرے پاس کیا کمال ہے, کیا علم ہے. علی نے فرمایا پہلے تو بتا کہ تیرے پاس کیا کمال ہے جس کی وجہ سے تو پانی میں چلتا ہوا چلا گیا. کہنے لگا میرا کمال اور علم یہ ہے کہ خاتم النبیین کے پسی علی کا نعرہ حیدری لگاتا ہوں. علی کا نعرہ حیدری لگاتا ہوں, پانی کے اوپر قدم رکھتا ہوں, گزر جاتا ہوں. ایک نعرہ حیدری لگانے سے ہم نے رسول سے پوچھا کہ مشکل مرحلوں میں کیا کریں. جب ہم صراط پہ پہنچیں گے تو ہم صراط کو ہم آخرت میں صراط کو کیسے پار کریں. تو رسول اکرم نے جملے ارشاد فرمائے کہ جملے خصوصاً موالیان حیدر کرار کے لیے. ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آخرت میں ہم صراط کو کیسے پار کریں گے. تو رسول نے فرمایا سنو طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. صراط کے قریب پہنچ کر من قال علی من قال علی من قال علی, جو صراط کے قریب پہنچ کر 3 مرتبہ نعرہ حیدری لگائے گا یجوزنی الصراط کالبرق الخاطف, وہ صراط پہ سے ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی کی چمک. صراط کے پاس پہنچ کر جو 3 مرتبہ نعرہ حیدری لگائے گا وہ صراط پہ سے ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی کی چمک. اب جملہ کہوں موالیان حیدر کرار کے لیے جو صراط کے قریب پہنچ کر 3 مرتبہ نعرہ حیدری لگائے گا وہ ایسے گزر جائے گا صراط پہ سے جیسے بجلی کی چمک. ہر ایک صراط کے پاس پہنچ کر نعرہ نہیں لگا سکتا, نعرہ وہی لگائے گا جسے دنیا میں نعرہ حیدری کی عادت ہو.
اتباع رسول کی جائے، اتباع آل رسول کی جائے، وہاں کامیابی ملے گی۔ یہاں عادت ڈالو اتباع کی، یہاں عادت ڈالو اتباع رسول کی، اتباع آل رسول کی، وہاں کامیابی ملے گی، وہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ صراط آخرت کی، ایک صراط دنیا کی بھی ہے، جو دنیا کی اس صراط سے متمسک ہو گیا وہ آخرت کی صراط کو آسانی سے پار کر جائے گا۔ شرط یہ ہے دنیا کی صراط کو اور اس کے دامن کو تھام لو۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ انعام قرآن مجید کا چھٹا سورہ، رسول کے ساتھی بیٹھے، رسول تشریف فرمائے، جبریل آئے، آیت نازل ہوئی سورہ انعام، ان ھذا صراطی مستقیما، جبریل نے آ کر آیت نازل کی، ان ھذا صراطی مستقیما، یہی صراط مستقیم ہے، فاتبعوہ، اس صراط مستقیم کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، دوسری سبیلوں اور دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو۔ ہم میں نہیں کہتا، اس آیت کے ذیل میں علامہ جلال الدین السیوطی نے تفسیر سورہ منصور میں لکھا، جیسے جبریل نے یہ آیت پہنچائی، رسول کے ساتھی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول کے ساتھی کہنے لگے ان ھذا صراط مستقیم، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ علامہ جلال الدین السیوطی سورہ منصور میں لکھتے ہیں کہ ساتھیوں نے جب پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، رسول نے کہیں انتظار کرو، رسول نے کہا ذرا انتظار کرو، رسول نے کہا انتظار کرو، حتی دخل من باب مسجد، علی ابن ابی طالب علی مسجد میں داخل ہوئے، صحابہ نے علی کی طرف دیکھا، رسول نے فرمایا صراط مستقیم کو دیکھتے ہو پہچانتے نہیں ہو؟ جب حشر کے میدان میں حساب کتاب ہو جائے گا، جنت سے جانے والے جنت کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ سورہ صافات قرآن مجید کا 35واں سورہ، جب جنت کی طرف جانے کی کوشش کریں گے آواز قدرت آئے گی۔ سورہ صافات کی آیت ہے اذکرہم، انہیں روکو، انہم مسئولون، ان سے ابھی علی کی مولائیت کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ علی کے بغض کا نام کربلا ہے، علی کی مولائیت کے بغض کا نام کربلا ہے۔ کبھی کربلا نہ ہوتی اگر علی سے بغض نہ ہوتا۔ روز عاشور حضرت عباس امام حسین کے پاس آئے، سر جھکایا ہوا ہے، اکثر حضرت عباس امام حسین کے چہرے کی طرف غور سے نہیں دیکھتے تھے، سر جھکایا ہوا ہے۔ حضرت عباس نے سر جھکا کر کہہ رہے مولا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں بھیا عباس تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے اجازت دوں؟ راہ یمین ورا شمال، عباس نے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، پھر حسین کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور غور سے دیکھ کر کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کو میں علمدار ہوں؟ وہ لشکر کہاں ہے مولا، وہ لشکر کہاں ہے؟ کہا امام حسین علیہ السلام نے بھائی عباس میں لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا،
اب خیمے میں گئے، خیمے میں جا کر دیکھا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہہ رہی بھوکی اماں اب تو حلق اتنا خشک ہو گیا ہے کہ بولا بھی نہیں جا رہا ہے۔ حضرت عباس نے جب یہ بات سنی جناب سکینہ کو آواز دی، کیا کہہ کر آقا ذاتی ہمارا سلام حضرت عباس کی وفاؤں پر، حضرت عباس کی وفاؤں پر صغرا کو آقا ذاتی کہتے تھے، سکینہ کو آقا ذاتی کہتے تھے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے کہا حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے اب تو بولا بھی نہیں جا رہا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا سکینہ آقا ذاتی ذرا اپنا مشکیزہ لے آؤ، اپنا مشکیزہ لے آؤ اور اپنا مشکیزہ لے کر میرے ساتھ ذرا اپنے بابا تک چلو۔ حضرت عباس حضرت سکینہ کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عباس سکینہ کو لے کے آئے ہیں، حضرت المختل کے ذمے ملتے ہیں، حضرت امام حسین نے سکینہ سے مخاطب ہو کر کہا بیٹی بیٹی آج اجازت دلوانے تو آ رہی ہے، بیٹی آج اجازت دلوانے تو آ رہی ہے، کل جب منہ پر تماچے پڑیں گے، کل جب منہ پر تماچے پڑیں گے، جب تک کالمات گوشوارے اتریں گے، اپنے اسی چچا کو آواز دے گی، اپنی اسی چچا سے فریاد کرے گی اچھا پاس جاؤ، میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی، میں نے تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، لیکن بھائی عباس جانے سے پہلے ذرا اپنی بہن زینب سے مل لو۔ حضرت عباس علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں آئے، کہنے لگے آقا ذاتی مجھے اجازت ہے میں سکینہ کے لیے پانی لانے کی کوشش کروں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں جب بھائی نے اجازت دے دی ہے تو بھیا عباس میں کون ہوتی ہوں روکنے والی، لیکن بھیا عباس چند لبوں کے لیے بیٹھ جاؤ، مجھے بابا کا ایک فرمان یاد آ گیا ہے، بولو فرمان تمہیں سنا دوں پھر تم چلے جانا۔ بھیا عباس چند لمبے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عباس زمین کربلا پر بیٹھ گئے، جناب زینب سلام اللہ علیہ اب سنا رہی ہیں، کہہ رہی بھیا عباس میں بہت کم سن تھی، بہت چھوٹی تھی، میں اپنے بابا علی کے زانوں پر بیٹھی تھی، میرے بازوؤں سے چادر ہٹ گئی، میرے بازوؤں سے چادر ہٹ گئی، میرے بابا علی نے میرے بازوؤں کو پیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بابا آپ میرے بازوؤں کو پیار کیوں کر رہے ہیں؟ تو جناب علی نے کہا بھیا عباس پتا ہے کیا کہا؟ بابا علی نے کہا بیٹی زینب تیرے ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی، تیرے ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی، تیرے ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی۔ جناب زینب کہتی ہے بھیا عباس میں نے بابا کی بات سن لی تھی، زندگی میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ جس بہن کے 18 بھائی ہوں، جس بہن کے 18 بھائی ہوں، کس میں جرأت ہے کہ اس بہن کے بازوؤں میں رسیاں باندھ دے، لیکن بھیا عباس اب تم جا رہے ہو نا، اب مجھے پتا چل گیا کہ میرے بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی۔ حضرت عباس مشکیزہ سکینہ لے کر چلے، لڑتے ہوئے چلے، حیدر کرار کا رنگ دکھاتے ہوئے چلے، ایک مرتبہ نہر فرات میں پہنچے، مشکیزہ حضرت عباس نے بھرا، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہو کر واپس خیمے کی طرف چلے۔ ظالموں نے کہا دیکھو یہ علی کا شیر کہیں خیموں میں پانی نہ لے جائے، چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ حضرت عباس پہ چاروں طرف سے حملہ کیا گیا، اب جملہ اکثر حضرت عباس پر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ حضرت علی اکبر امام حسین کے پاس تھے، امام حسین نے علی اکبر سے کہا تھا بیٹا ذرا جنگ عباس کی بتاتے رہنا کہ میرا بھائی کیسے جنگ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے امام حسین سے مخاطب ہو کر کہا بابا علم نے دائیں سے بائیں کروٹ لے لی ہے، علم نے دائیں سے بائیں کروٹ لے لی ہے۔ بابا کہہ رہے
علم دائیں طرف تھا، اب علم بائیں طرف چلا گیا ہے، یعنی عباس کا پہلا بازو کٹ کر گرا ایک مرتبہ۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے پوچھا بیٹا یہ فرق کیا ہوا؟ بابا کیا بتاؤں، بابا کیا بتاؤں؟ اب علم نظر نہیں آ رہا ہے، اب علم نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عباس کا دوسرا بازو نکٹ کے زمین پر گرا۔ حضرت ہمارا سلام حضرت عباس کی وفاؤں پر حضرت عباس نے مشق سکینہ کے تسمے کو اپنے دانتوں سے دبا دیا۔ دونوں ہاتھوں کے کٹ جانے کے باوجود حضرت عباس چاہتے ہیں کہ مشق سکینہ کا پانی خیمے میں آقازادی سکینہ تک پہنچ جائے، لیکن اب جملہ کہہ رہا ہوں مقتل کا جملہ ہے۔ عباس دونوں بازو کٹے ہوئے خیمے پہ سوار مشکیزے کا تسمہ اپنے دانتوں میں دبائے ہوئے خیمے کی طرف گھوڑے پہ سوار چلے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک تیر آیا، آ کر مشق سکینہ میں لگا۔ تیر کا مشق سکینہ میں لگنا تھا، پانی بہ کر زمین پر گرا۔ جیسے ہی پانی بہ کر زمین پر گرا حضرت عباس نے بلند آواز سے کہا آقازادی سکینہ اپنے چچا کو معاف کر دینا، تمہارا چچا تمہارے لیے پانی نہیں لا سکا، اپنے چچا کو معاف کر دینا، تمہارا چچا تمہارے لیے پانی نہ لا سکا۔ اب حضرت عباس گھوڑے سے نیچے گرے۔ میں نے کہہ دیا مرتبہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، امام حسین نے گفتگو کے اختتامی جملے، امام حسین نے حضرت عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ شیخ مہدی لکھتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے زانوں پر حضرت عباس کا سر رکھا۔ شیخ مہدی نے لکھا حضرت عباس نے اپنا سر حسین کے زانوں سے نیچے زمین پر گرا دیا، اپنا سر حسین کے زانوں سے نیچے زمین پر گرا دیا۔ حسین نے دوسری مرتبہ عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا، عباس نے پھر سر زمین پر گرا دیا۔ تیسری مرتبہ پھر حسین نے عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا، عباس نے پھر زمین پر گرا دیا۔ ایک مرتبہ حسین چیخ مار کر بلند آواز سے روئے بھیا عباس بوڑھا بھائی آخری وقت میں تھوڑی سی خدمت کرنا چاہتا ہے، تم خدمت قبول نہیں کر رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ ذرا سی اپنے بھائی کی خدمت قبول کر لو، میرے زانوں پر سر رہنے دو۔ حضرت عباس نے کہا مولا یہ بات نہیں ہے، بس مولا مجھے یہ خیال آ گیا تھا کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ کا سر علی کے زانوں پر تھا، جب علی کی دنیا سے گئے تو علی کا سر حسن کے زانوں پر تھا، جب حسن دنیا سے گئے تو ان کا سر آپ کے زانوں پر تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں مولا حسین سے مولا بس مجھے یہ خیال آ گیا ہے کہ جب میرے بعد آپ جائیں گے تو آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا، آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا، آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا۔ شیخ سے آواز آئی بیٹے عباس فکر مت کر،